اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے مردوں کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، جس کو پولیگیمی یا اسلامک ٹرمز میں تعدد ازدواج کہتے ہیں۔ یہ سوال اکثر مغربی دنیا یعنی ویسٹرن سوسائٹی میں اور ماڈرن ویلیوز کی روشنی میں اٹھایا جاتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام ایک آؤٹ ڈیٹڈ مذہب ہے، یا یہ کہ یہ ماڈرن سوسائٹی کے خلاف ہے جس میں عورتوں کے رائٹس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ اسلام نے یہ اجازت کیوں دی ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے کچھ بیسک باتیں سمجھنی ضروری ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آیا اسلام مورلی ڈکلائنڈ ہے یا اسلام پر اعتراض کرنے والے ماڈرن سوسائٹی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے پولیگامی کو انٹروڈیوس تو نہیں کیا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج بہت پہلے سے موجود تھا، خاص طور پر پری اسلامک عربیہ میں، یعنی اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ مرد جتنی چاہے عورتوں سے شادیاں کر سکتے تھے۔ اس بات کی کوئی لمٹ نہیں تھی کہ ایک مرد کتنی شادیاں کر سکتا ہے۔ وہاں اسلام نے آ کر یہ حد بندی کر دی یا یہ لمٹ قائم کی کہ ایک وقت میں ایک مرد زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں ہی کر سکتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمان جنہوں نے اس وقت 4 سے زیادہ شادیاں کی ہوئی تھی، جب یہ تعلیم نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دینی پڑی۔ تو اسلام نے شادیوں کو لمٹ کیا ہے، نہ کہ بڑھایا ہے۔ اور صرف یہ بھی نہیں تھا کہ اس زمانے میں مرد جتنی مرضی شادیاں کر سکتے ہیں، بلکہ شادی کے بغیر بھی عورتوں سے تعلقات قائم کر سکتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں عورتوں کو زیادہ تر جسمانی پلیجر حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات اس دور کے عربی لٹریچر اور پوئٹری میں صاف طور پر لکھی ہوئی ہے۔ تو اسلام نے اس پر بھی پوری پابندی لگائی اور سیکشول ریلیشنز کے لیے شادی ضروری قرار دی، یعنی مرد پر رسپانسبلٹیز ڈالیں اور بغیر کوئی ذمہ داری اٹھائے عورتوں کو اپنے پلیجر کے لیے استعمال کرنے سے اسلام نے دراصل دنیا کو روکا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پولیگیمی کی اجازت، یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا پروویژن، کبھی بھی کچھ خاص حالات میں ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً جنگوں وغیرہ کے بعد مردوں کی پاپولیشن میں بہت زیادہ ڈکلائن آتا ہے، اور یہ ڈکلائن اتنا ایکسٹریم ہوتا ہے کہ عورتوں میں ایسی ڈکلائن کی مثال نہیں ملتی۔ باوجود یہ کہ بعض علاقوں اور ملکوں میں بیٹوں کی پیدائش کو فیور کیا جاتا ہے اور فیمیل فیٹیسائیڈ جیسے خطرناک اور غیر منصفانہ پریکٹس بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے عمومی طور پر عورتوں کے پاپولیشن پر وہ امپیکٹ نہیں پڑتا جو جنگ جیسے حالات میں مردوں کے پاپولیشن پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کئی ملکوں اور علاقوں میں، جیسے جرمنی کے بواریا میں، مردوں کی تعداد تقریباً عورتوں کے آدھے تک، یعنی 50-60% تک بھی پہنچ گئی تھی۔ پھر چائنا کے ون سن پالیسی سے 2 ڈیکیڈ میں بھی فیمیل پاپولیشن میں ایسی کئی کمی نظر نہیں آئی۔ تو بس اس کے نتیجہ میں بواریا میں آؤٹ آف ویڈ لاک بچوں کے ریٹ میں بہت زیادہ انکریز بھی ہوئی تھی، جن کو پھر کئی طرح کے سوشل اور سائیکولوجیکل پرابلم سے بھی گزرنا پڑا تھا۔ تو ایسے حالات میں پولیگیمی
معاشرے کو بڑی تباہی سے بچانے کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کچھ اور حالات میں بھی یہ بینیفیشل ہو سکتی ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مرد کو کچھ ریزنز کی وجہ سے دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو ڈیورس کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن مجبوراً ان کو الگ ہونا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال جو کہ بڑے ہی ہسٹوریکل اگزامپل ہے، ہمیں نپولین کی زندگی میں بھی ملتی ہے۔ یعنی نپولین کو اولاد کی ضرورت تھی، لیکن اس کی بیوی جوزفین اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے باوجود پیار کرنے کے نپولین کو اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑی تاکہ وہ دوسری شادی کر سکے۔ اگر نپولین کو پولیگامی کی اجازت ہوتی تو وہ جوزفین کو چھوڑے بغیر دوسری شادی کر سکتا تھا۔ تو اس طرح کے کئی حالات میں پولیگامی کا پروویژن ہونا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام نے صرف مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں دی، جو کئی حالات میں بہت ضروری ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے بہت کنڈیشنز بھی اسلام نے رکھی ہیں۔ اسلام نے یہ ضروری قرار دیا کہ مرد اپنی بیویوں سے مکمل انصاف یعنی جسٹس قائم کرے، کسی کو کسی پر فیور نہ دے یا کسی طرح بھی اپنی بیویوں میں ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دینی ہے، بلکہ ہر معاملے میں عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے۔ دوسرے، اسلام نے عورت کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ نکاح کے وقت یہ کنڈیشن رکھے کہ اس کا خاوند اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہ کرے۔ اس کے باوجود اگر مرد شادی کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، کیونکہ اسلام میں کنڈیشنز اور ٹریٹیز کو پورا کرنا بہت ضروری قرار دیا ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت کے فاؤنڈر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود نے مردوں کو اس بارے میں یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اگر کوئی مرد دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھے لیکن اس کو لگے کہ اس کی بیوی کو اس سے دکھ پہنچے گا تو اس کو اس سے رک جانا چاہیے۔ ہاں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ کسی طرح کے غلط ریلیشن میں نہ پڑے۔ دنیا کی بہت سی ریسرچ نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ ایکسٹرا میریٹل جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس سے بیوی کو بہت شدید دکھ پہنچتا ہے، اور کئی عورتوں کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف اسلام ہے کہ انسان کو انڈیویجول، پھر سوشل اور سائیکولوجیکل اور باقی تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بالکل منصفانہ طور پر یہ اجازت دیتا ہے کہ ایسے حالات میں مرد دوسری شادی کرے اور اپنے سپرد جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو اٹھائے، لیکن غلط تعلقات قائم نہ کرے۔ اور وہیں دوسری طرف ماڈرن سوسائٹی ہے کہ ہر طرح کے افیئرز اور ریلیشن کو غلط مانتی ہی نہیں ہے، لیکن اسلام پر اس کے بابت اعتراض ضرور کرتی ہے۔ تو بس اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ ایسے اعتراضات یا تو لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا صرف تعصب کی وجہ سے ہوتے ہیں، ورنہ اسلام کی تعلیمات بالکل انسان کی فطرت کے عین مطابق اور انصاف پر مبنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔